الحمد لله حمدا كثيرا طيبا سميعا شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الراشدين القاملين كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال في مقام آخر: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكنوا موتاكم لا إله إلا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضور کی دیوانے مل کے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلند آواز سے اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آقا کائنات مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضور کے سارے غلام پڑھے: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ اپنی حاضری اپنی زندگی میں سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بڑھے: صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا
میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، مل کے پڑھو تیرا آستان سلامت، میرا کام۔ سب کے کام حضور کی وجہ سے چل رہے ہیں نا، تو اس سے مراد سارے ہیں۔ تیرا آستان سلامت، میرا کام ہے، تیرے کرم کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش فرش پر ہی کہہ دو سبحان اللہ، اچھی آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ نہیں عرش فرش پر ہی آقا تیری عظمتوں کے چرچے، تائی خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق علماء کرام، حفاظان کرام، قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان مختصر جامع تر محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب انتہائی محترم و مکرم مرحوم حاجی محمد اصالت صاحب نور اللہ مرکزہ کی یاد میں ان کی اولاد عمر بھائی، عثمان بھائی، اویس بھائی اور جملہ آل خانہ نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اولاد کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے، احادیث پاک کے نور سے
نعت پاک کی حسین جملوں کی برکت سے اللہ کریم مرحوم حاجی محمد اصالت صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے گناہ معاف فرمائے، زندگی کے نیکیاں بطور احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدمے کا موقع ہے، مر ہو جاتا ہے جسے پیچھے یاد کرنے والے نہ ہوں۔ ہزاروں لاکھوں قبرستان ہیں، قبریں موجود ہیں جنہیں اولاد پوچھتی بھی نہیں الا ماشاء اللہ۔ کچھ ایسے ہیں وہ اپنی شب و روز دعاؤں میں انہیں یاد کرتے ہیں کہ ماں باپ نے بڑا ہمارے اوپر احسان کیا، پڑھایا لکھایا، اس مقام تک عزتوں تک پہنچایا۔ تو والدین کا احسان بہت کم لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال دعا یہی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ اولاد دے تو نیک دے جو ہماری دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ وقت مختصر ہے، انتظامیہ کی جانب سے جو مجھے وقت ملا ہے میں کوشش کروں گا اس سے 5 منٹ پہلے اپنی بات کلوز کروں۔ دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن پاک سورہ ملک کی مشہور و معروف آیہ پاک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور وہی غالب حکمت والا اور غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اس کائنات میں ایک سے ایک بڑھ کر گناہگار بھی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر نیکوکار بھی موجود ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنا نیکوکار ہوں، لیکن اپنے کیے پر ہر بندہ یہ دسترس رکھتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں اور کتنا نیکوکار ہوں۔ جو لمحے گزر رہے ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے آپ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، میں بھی تیاری کروں، تاکہ اللہ ہمارا وقت نزا آسان فرمائے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے نزا کا، جیسے حدیث پاک قرآن و سنت کے مطابق ہم نے پڑھا ہے، جب انسان کی یاد اپنے آخری وقت کی طرف آتی ہے تو دنیا کی تمام چیزیں بے مزہ ہو جاتی ہیں، اسے اچھی نہیں لگتی۔ تو بہرحال جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اوئے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اب آویزی وقار موت ایک اٹل فیصلہ ہے، کسی کا انکار نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ موت آئے گی اور بندہ مر مٹ تباہ برباد ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس امت میں کہ موت آئی ہے، بس حساب و کتاب ختم، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، جو اس نے کر دیا ہو گیا۔ میرا اور آپ کا اور جمیع مومن مسلمان کا عقیدہ ہے موت آئی ہے، اس کے بعد ہم نے مختلف مراحل سے گزرنا ہے، عالم برزخ سے، عالم قیامہ سے، میزان سے، پل صراط سے، پھر خوش نصیب حوض کوثر پہ حضور کی بارگاہ میں بھی جائیں گے۔ تو بات آگے مرنے کے بعد تک ہی نہیں رہتی، آگے ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی کے طریقہ کار، زندگی کے آخرت کی زندگی کے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ موت ایک برحق اٹل فیصلہ ہے، لیکن یہ بھی اٹل فیصلہ ہے
ساری کائنات کو موت دینے والا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، ایک وقت آئے گا اس پر بھی موت آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ساری کائنات کے انسانوں کو موت دینے والا حقیقی طور پر اللہ کی ذات ہے. ڈیوٹی ملک الموت کی پروردگار نے لگا رکھی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سب کی جان لینے والا ملک الموت، اس پر بھی موت آئے گی. بخاری اور مسلم صحیحین مستند دونوں حدیث پاک کی کتابیں، ان میں حدیث پاک سماعت فرمائیں. راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، توجہ ہے نا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں ملک الموت کو سامنے کھڑا کیا جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان، اور پھر اس پر چھری چلائی جائے گی. جنتی یہ منظر دیکھیں گے، عاطف غیبی سے ندا آئے گی، اے اہل جنت خوش ہو جاؤ، جنت میں موت نہیں ہے، تمہارے لیے مزے ہی مزے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور جہنم والوں کو آواز آئے گی، تمہارے لیے بھی خوشخبری و بشارت ہو کہ اب جہنم میں تمہیں مزید رہنا پڑے گا اور اسی عذاب میں تمہیں گرفتار ہونا پڑے گا. جزاک اللہ. مولا خوش رکھے اشتیاق صاحب توجہ چاہوں گا. تو جنت کے اندر رہنے والی مخلوقات، جہنم کے اندر رہنے والی مخلوقات، یہ سارے نظارہ کریں گے. موت کو بھی موت آئے گی. لیکن اگر پیچھے ہم جائیں جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے بھی زندگی سے پیار کیا بظاہر، لیکن حقیقت حال قیامت تک ظاہر کی. پروردگار نے ڈیوٹی جو لگا رکھی ہے، اسرائیل آئے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں. توجہ چاہوں گا، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر رب کا مقرر کردہ فرشتہ ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے انسانی شکل میں. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے، حکم ہے کہ میں جاؤں آپ کی روح قبض کر کے لے آؤں. جناب موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلالی پیغمبر ہیں. آپ نے یہ بات سنی، فوراً تھپڑ مارا اور آنکھ کا پتلا باہر نکال دیا. پیغمبر نے رب العالمین کے بھیجے ہوئے نمائندے کو تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی پتلا. پیغمبر نے جب یہ معاملہ کیا، جناب اسرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا رب العالمین کیسے بندے کے پاس بھیجا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. میرے پروردگار نے فرمایا اسرائیل جا، اس سے جا کر میرا پیغام دے کہ ایک بیل لایا جائے، اس بیل کی پشت پر ہتھیلی رکھ، ہتھیلی کے اندر نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کی مقدار اللہ تیری پیغمبر 1 سال زندگی لمبی کر دے گا. اسرائیل علیہ السلام واپس آئے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. فرمایا رب کا پیغام ہے، بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ کریم ہر بال کی مناسبت سے اللہ جناب والا تمہارا 1 سال 1 سال 1 سال بڑھاتا رہے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اسرائیل علیہ السلام کی زبانی سنی تو فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا.
اتنی زندگی بڑھ جائے پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی موسیٰ کلیم اللہ، اس کے بعد پھر موت ہی انہیں آنا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب العالمین میں ابھی تیری بارگاہ میں خوشی خوشی آنا چاہتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سامان صوبز کا پل کی کوئی خبر نہیں، زندگی جتنی بھی بڑی ہو جائے آخر اس نے ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، موت نے آنا ہے۔ محبت کی تعریف سنتا چلا جا، رب کا بڑا لاڈلا پیغمبر خلیل اللہ جن کے بارے میں میرا رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو میرے ابراہیم کو کتاب میں جو میرا سچا اور سچا نبی ہے، آپ کی بارگاہ محبت لگی ہے۔ یہی اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے خلیل اللہ، پروردگار کا پیغام آ گیا ہے، اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جملہ بولا، حدیث پاک کے الفاظ، آپ نے فرمایا حل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ، او آنے والے اسرائیل پروردگار سے کہہ دے کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ بندہ کسی کو دوست کہے، دوستی کا دعویٰ کرے کہ تو میرا دوست ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہے میں تجھے موت دینا چاہتا ہوں، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وحی کی اپنے پیارے خلیل کی طرف، فرمایا میرے خلیل دوستی کا تقاضا یہی ہے، لیکن سن میں بھی تجھے خبردار کرتا چلوں، حل رأیت خلیلا یکرأ لقاء خلیلہ، کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ دوست اپنے دوست کو دعوت ملاقات دے، دوست اپنے دوست کو اپنی دعوت پہ بلائے، گھر بلائے، تو دوست یہ دعوت قبول نہ کرے تو پھر کیا عجیب انداز ہے۔ پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے رب العالمین کی، تو رب العالمین کی بارگاہ میں کہہ دیا میرے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوتے ہوئے تیری بارگاہ میں تجھ سے ملاقات کرنے آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی روح پاک کو نکالا گیا۔ اسی طرح پیچھے آئے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، ملک الموت احادیث اٹھا دے، مفسرین کی تفسیر اٹھائے، مورخین کے تاریخی جملے اٹھائے، ساری چیزیں اٹھائیں، آپ کو کسی مقام پر یہ بات نہیں ملے گی کہ ملک الموت نے جا کر روح نکالنے سے پہلے اجازت لی ہو کہ جی میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی روح کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئے لیکن اجازت نہیں مانگی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئے، اجازت نہیں مانگی، آدم علیہ السلام کی بھی بارگاہ میں آئے، اجازت نہیں مانگی، کم و پیش 1,24,000 سب انبیاء کی بارگاہ میں آئے، اجازت نہیں مانگی۔ جب باری آئی عرشوں کے مہمان کی، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، کوئی ڈر خطرے نکال نہیں ہے، رب نہ نامے تے اس نیت لاکھوں اسی آجی سالت صحابہ سالے ثواب کر رہے ہیں، سبحان اللہ نہ ثواب، محبت ذرا بولو سبحان اللہ۔ جب باری آئی حسنین کے نانا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی باری آئی تو اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا سونیا یا رسول اللہ، رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، اجازت ہے تو میں بات کروں، اجازت ہے تو میں بات کروں۔ میرے سرکار نے فرمایا بول اسرائیل، بول، بولنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا رب نے کہا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، جانا چاہتے ہیں تو
غلام حاضر ہے لے کے جانے کے لیے. مختلف روایات کے مطابق امام الانبیاء علیہ السلام نے اسرائیل کو واپس کیا. جا رب سے کہے میری امت کے بارے میں کیا ہوگا. اسرائیل بار بار آتے جاتے گئے. آخر میں اس بات پر بات ختم ہوئی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے محبوب کو پروردگار کا اعلان محبت یہ سنائی دیا. فرمایا اسرائیل جی رب جلیل فرمایا میرے محمد عربی سے کہہ دے تیری امت کے بارے میں جیسے تو کہے گا ویسے ہی کیا جائے گا. جیسے تو کہے گا میرے محبوب ویسا ہی ہوگا. تو حضور نے فرمایا میں اب جانا چاہتا ہوں. حضور گئے اپنی امت کا مسئلہ حل کروایا. بعد میں اپنی جانے آفرین کے سپرد کی. کتنا لجپال پیغمبر محبوب پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے, بعد میں امت کا مسئلہ پہلے حل کروا کے جا رہا ہے. تو آج امتی بھی اس چیز کو نوٹ کرے کہ ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار فرما رہے ہیں اور کیسے کیسے پیار کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں. ٹائم کیوں ہے؟ حضرت سیدنا امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, آپ بڑی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں. توجہ چاہوں گا حضور کے غلاموں. مؤدبانہ التماس بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں. آخر یہ وقت مجھ اور آپ پر بھی آنا ہے. امام ابو نعیم فرماتے ہیں امام حسن مجتبی نواسہ رسول شہزادہ بطول امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کا آخری وقت آیا. گھبراہٹ بڑھنے لگی, تکلیف دے منظر آ گیا. پاس بیٹھا ہوا ایک شخص بڑی محبت کے ساتھ بولنے لگا. امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام حسین کے بھائی, یہ گھبراہٹ کیسی جو آپ کے چہرے پر میں دیکھ رہا ہوں. یقینی بات ہے وقت نزا بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے, لیکن حضرت امام حسن مجتبی آپ خوش ہو جائیں. چند لمحے ہیں, چند لمحوں کے بعد آپ کی ملاقات جناب آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والی ہے. چند لمحوں کے بعد آپ کی ملاقات آپ کی نانی جان سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہونے والی ہے. چند لمحوں کے بعد آپ کے ابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. چند لمحوں کے بعد آپ کی ملاقات آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ جناب خاتون جنت سلام اللہ فاطمہ الزہرا سے ہونے والی ہے. چند لمحوں کے بعد آپ کے جناب والا خالائیں جو خالائیں آپ کی حضرت ام کلثوم آپ سے ملاقات ہونے والی ہے. حضرت رقیہ سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. حضرت سیدہ زینب سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. حضرت امیر حمزہ سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. حضرت جعفر سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. حضرت سیدنا آقا علیہ السلام کی اولاد سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. یہ جملے حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں جب اس شخص نے کہے تو امام حسن مجتبی کے چہرے کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اپنی باخوشی خوشی جان اپنے جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیا. اور کہتے کہتے محبت کی باقول شاعر کہتے کہتے یہ کہہ گئے کہ لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن دے
مبارک ہو سی جس دل پھر ملا گے تے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا جس مرنے تو سونا راضی اس مرنے تو ڈرنا امام الانبیاء کے غلاموں باپ گھر سے چلا جائے گھر کا جناب والا سارا معاملہ چلا جاتا ہے لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اعزہ اقربا کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اس لیے حضور کے غلاموں دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں پیغام یہی ہے اپنی مختصر سی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی تیاری کریں تلاوت قرآن کریم کیا کریں اور نیک عمل کرنے کے بعد اس پہ فخر نہ کیا کریں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے چھوٹا کام کیا ہے وہ بھی آپ کی مرضی بڑا کام کیا ہے وہ بھی آپ کی مرضی لیکن جو کریں اچھا عمل کریں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھا کام کرنے کی توفیق بخشی ہے جن کے زندہ ہیں ماں باپ ان کا ادب کریں جن کے فوت ہو چکے ہیں انہیں اپنی بخشش کی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ وہ ینتظرو وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں التجاؤں کے منتظر ہیں انہیں آپ ہر دعا میں یاد رکھیں یہ اولاد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں دن گزرتے جا رہے ہیں لمحہ بلمحہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سوئے ہوئے بندے کو جگانا بڑا آسان ہے ذہن حاضر ہے ایک بار میرے وقت تک ہو نظر ہے برائے مہربانی شکریہ مولا علی فرماتے ہیں سوتے ہوئے بندے جگانا بڑا آسان ہے تے جاگنے ہوئے بندے جگانا بڑا مشکل ہے یہی بات ہے کہ جاگتا ہوا بندہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن کرتا نہیں سوئے ہوئے بندے کو جگانا آسان ہے جاگتے ہوئے بندے کو جگانا بڑا مشکل ہے اے تجھ کو سنبھلنا تو اب وقت سنبھل جا اے بحر امید اپنے کناروں سے اچل جا غافل تجھے پا کر پھر لے آئے ہیں جال تو باز ہے بلبل نہیں گلستان سے نکل جا رکھ حق پہ نظر ماہو سریا سے گزر جا کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت ڈرنا ہے تو ڈر موت سے جینا ہے تو مر جا تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہے اللہ بھی وہی اس کے فرشتے بھی وہی ہے اترے کے ملائک تیری امداد کو اب بھی گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہے خدا کی ذات سے رشتے مضبوط کریں تاکہ چلتے پھرتے آپ کو اللہ کے فرشتے سلام کریں بوضو رہا کریں حضور کی محبت میں زندگی گزاریں تاکہ آپ جب قبر میں جائیں تو قبر بھی استقبال کریں کہ حضور کا غلام تشریف لایا ہے ایسی زندگی گزاریں اور آخر میں جملہ یہی ہے کہ اپنی نمازوں کی خود حفاظت کریں رات کو جب اپنے بستر پہ جائیں تو یہ اپنے پورے دن کی کاؤنٹنگ کریں کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں کون سے اچھے کام کیے ہیں کون سے برے کام کیے ہیں کون سے کام کرنے کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی ہے کون سے کام کرنے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات زندہ رہو تو ایسے ہر شخص سے احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجائے نبی الامین اب ختم شریف ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں